اور آپ کے جانے سے چند دن پہلے جو حج کے موقع پر ایمان لائے، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سب جنت، ان سے غلطی ہو، ان سے گناہ ہو، ان سے کوئی خطا ہو، ہم اس پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ جس اللہ نے پکڑنا ہے اس نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تھا اسی کو ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی آخرت خراب کریں گے اگر ہم کوئی زبان لب کشائی کریں۔ ہاں، صحابہ کے درجات ہیں، بعض سے افضل ہیں، 4 سب سے اعلیٰ ہیں، 10 اس کے بعد مل کر یہ 10 سب سے اعلیٰ ہیں۔ بدر والے تمام صحابہ سے اعلیٰ ہیں، جو جنگ بدر کے شریک ہیں ان کے برابر کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے جو شریک ہیں ان کے برابر کا اور دوسرا کوئی صحابی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح درجہ بندی تو ہے، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا جو جنت کا جو وعدہ کیا ہے تو صفتوں پر ہے نا، یہ تھوڑا ہے کہ نقل مار کے کوئی پاس ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کا امتحان، تو ایسا نہیں جہاں کوئی نقل مار کے پاس ہو جائے، تو دنیا کا امتحان۔ تو میرا مالک کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کے مزاج میں شدت اور سختی ہوتی اور بول میں سختی ہوتی۔ یہ صحابہ جو اتنے عالی شان لوگ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں مجھے راضی کر کے مجھ سے اعلان کروا دیا ہے جنت کا، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لن فضو کا آپ کو میں صحیح وہ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ نہ کرے یہاں زلزلے کا جھٹکا ہے تو ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ بڑے ترتیب کے ساتھ یا ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے ہیں؟ کسی کو ترتیب یاد رہے گی؟ تم استادوں کے اوپر سے چڑھ، مولوی شاہد کے اوپر سے چڑھ کے گزرو تو بیچ میں ہی روندا جائے۔ ہماری جماعت گئی ناران، زمیندارہ جماعت، تو ہمارے ایک ساتھی تھے قاری صدیق صاحب، وہ گھٹنوں سے معذور ہو گئے تھے تو ان کو گاڑی سے نکال کر سہارا دے کر لاتے اور بیان میں کرسی پر بٹھاتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ پھر جب وہ بیان ختم ہوتا تو انہیں سہارا دے کے اٹھاتے اور پھر ان کی جگہ پر جا کر ان کو بٹھاتے، لٹاتے، نیچے تو لیٹ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے چارپائی کا ہم انتظام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے چیئر تھی، اس پر بیٹھے تھے، ناران کی بڑی جامع مسجد۔ جو بیان کرنے والا تھا اس کے بھی گھٹنے خراب تھے، وہ ہر وقت چادر مونڈے پر رکھتا، جب بیٹھتا ہے تو گھٹنوں کے نیچے دے کے بیٹھتا ہے، وہ بھی یوں کر کے چلتا ہے، یوں۔ مجمع بھی کافی تھا، بیان وہ کر رہا تھا تو آیا زلزلے کا جھٹکا، وہ جو قاری صاحب 2 آدمی لے کے چلتے تھے وہ سب سے آگے بھاگے جا رہے تھے، اور جس کے گھٹنے خراب تھے وہ ممبر سے چھلانگ لگا کے سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفزاز، بھگدڑ مچ جانا، انفزاز۔ تو میں قربان جاؤں، اتنے عالی شان لوگ کہ قرآن محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، سورہ فتح محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، اللہ نے بہت سے دلائل نبوت دیے ہیں قرآن میں، اب یہاں سورہ فتح میں الگ دلیل دے رہا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں وہ دلیل کہ ایسے ساتھی صرف نبی کے ہو سکتے اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اتنے عالی صفات کے لوگ صرف نبی بنا سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو یہ اس مزاج کے لوگ بھی یوں بھاگتے جیسے قاری صدیق صاحب زلزلے میں بھاگے تھے۔
انسانی مزاج ہے، نرمی پہ غلام بنا لو، شدت پہ اولاد بھی باغی ہو جائے گی، بیوی باغی ہو جائے گی، بیوی بدتمیزی کرے گی، خامن باغی ہو جائے گا، ماں باپ شدت اختیار کریں گے، اولاد باغی ہو جائے گی، بڑا چھوٹے پہ سختی کرے گا، چھوٹے باغی ہو جائیں گے، مجبور ہوں گے تو الگ چیز ہے، دل نفاق سے بھر جائے گا۔ تو لن فضوا من حولک، لترکوک نہیں، لن فضوا، یہ بھاگ جاتے، یا آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، انفزاز۔ ہمارے بچپن میں نا ریچھ کتے کی لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ انفزاز کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یعنی لغت سے دیکھ کر نہیں، جو حالات واقعات سے۔ تو ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی پنجاب کے دیہاتوں کا بہت بڑا مشغلہ تھا، ریچھ کتے کی لڑائی ہوتی، ایک ریچھ پہ کبھی 2 کبھی 4 کتے چھوڑے جاتے تھے، پھر ان کے آپس میں وہ ان کو مارتا، کتے اس کو کاٹتے، تو وہ ہوتی تو بڑی ایسے ہی گندی سی تھی، لیکن ہماری وہ سب سے بڑے وہ شوق کی چیز ہوتی تھی۔ تو ریچھ 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، جو ہیوی ویٹ ہوتے تھے نا، ایک تھا ودھو والا ریچھ، وہ ایسے کھڑے ہو کے لڑتا تھا، وہ اس کو قد بھی بڑا تھا، تو ایک تھپڑ مارتا کتا وہ جاتا۔ اور کچھ ریچھ تھے وہ دوڑتے دوڑتے لڑتے تھے، چونکہ رسے لمبا رسہ ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے نہیں لڑتے تھے، وہ تھوڑا سا دوڑتے، پھر تھپڑ مارا، پھر آگے بھاگ گئے، پھر تھپڑ مارا، پھر آگے بھاگ گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا وہ ریچھ کے زور لگانے سے رسہ ٹوٹ جاتا تھا، اکثر یعنی بہت کم ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے علاقے میں ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس میں ایک ذمہ دار تھے مار پلوان سنبال، ان کا وزن تھا 8 من۔ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، تو ان کو 4 نوکر ان کو لے کے چلتے تھے، اٹھاتے تھے، بٹھاتے، 2 اس پاسے 2 اس پاسے، اور وہ بھی آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے۔ مقابلہ شروع ہوا تو وہ ریچھ نے جو سر جھٹکا تو رسہ ٹوٹا، اور نصیب جاگا مار پلوان کو، نے سیدھا ادھر منہ کیا۔ مار صاحب نے جو دیکھا وہ تو میرے اتے چڑھے عمدہ ہے، جو 4 آدمی اٹھاتے تھے، اس نے خود چھلانگ لگائی اور سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ انفزاز۔ تو میرے عزیزو، آپ اس آیت، یہ ایک آیت ہی اس سارے میرے 20 دنوں کے درس میں لے لو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، جنت بن جائے گی۔ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو برداشت کرنا سیکھو اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ من مانی نہیں ہے، جو میں کہوں وہ کیا جائے، جو میں کہوں وہ کرو، یہ دکھوں والا راستہ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اعلیٰ کوالٹی کا بنانا چاہتے ہو، تو لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، تو آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے۔ اور اپنی زبان میں نرمی ڈال لو، نرمی، شہد لگا لو، اس سے میٹھے بول کی عادت۔ غصے میں چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں صحیح بولنا صرف یا انبیاء کا کام ہے یا اللہ کے بہت مقرب اولیاء کرام کا کام ہے۔ عام انسان چاہے وہ نیک ہے، وہ متقی ہو، غصے میں وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، لہٰذا غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ جب اس کی لہر گزر جائے پھر کچھ کہنا چاہتے ہو تو ترتیب سے آرام سے کہو۔ تو میرا اللہ اپنے محبوب سے یوں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، اگر آپ کے مزاج میں سختی شدت ہوتی اور آپ روک ٹوک فرماتے تو یہ ایسے جان نثار جو اشداء علی الکفار ہیں، جو رحماء بینہم ہیں، جو رکوع سجدوں میں نظر آتے ہیں، جن کی راتیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، یہ آپ کو چھوڑتے نہیں،
بھاگ جاتے. تو آج اگر کسی ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کسی استاد نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی بڑے نے چھوٹے پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، ڈنڈا اٹھانے کا مطلب ہے زبان سب سے بڑا ڈنڈا ہے. زبان کی بدتمیزی یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ شدید اور سنگین ہوتی. تو بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو لہجہ نرم کر. خاص طور پر خامد اور بیوی کے رشتے میں کبھی طنز نہیں ہونا چاہیے، کبھی طنز نہیں ہونا چاہیے، کبھی طنز نہیں ہونا چاہیے، کبھی تانا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی ایسا بول نہ ہو جو بیوی کی عزت نفس کو توڑے یا خامد کی عزت نفس کو توڑے، کیونکہ یہ رشتہ سب سے نازک رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس لیے اہم اور نازک ہے. باقی رشتے تو باقی رہتے ہیں. تم گالی دو یا گلے لگاؤ، بھائی تو بھائی ہے. تم بات کرو یا قطع تعلق کر لو، باپ تو باپ ہے. لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے اور سب سے کمزور ہے کہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا. تو اس لیے یہاں اپنی زبان کو میٹھا بنا کے بولو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھی. وہ نماز پڑھنے کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 5 منٹ چاہیے. اور جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ 3 منٹ وہ کسی نے مجھے کلپ بھیجا، تراویح ہو رہی ہے ایک مسجد میں، امام آگے آگے بھاگ رہا ہے، مقتدی پیچھے پیچھے بھاگ اللہ. سال کے بعد قرآن سننا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سننا. اور چلو جب تم علم ترى کیف سے پڑھو، بندے تو پتر بن کے تو پڑھو. باندراں طرح لگے ہوئے. نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 5 منٹ چاہیے. رمضان کے روزے 30 دن کے ہیں، حج 5 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 1 منٹ کم جیب سے نکال کے یوں دینا ہے. لیکن زندگی گزارنا، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں. میں جیسے بڑوں کے ذمہ سے چھوٹوں کے ذمہ ہے ادب دینا، چھوٹوں کے ذمہ ہے گستاخی سے بچنا، بدتمیزی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا اور نافرمانی سے بچنا. وہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک زمیندار آیا ہوا تھا، تو میں نے تھوڑی یہی زبان پہ بات کی تو وہ گالیاں بہت نکالتا تھا، ہمارے علاقے کا تھا. تو مینا کی بات ہے، مینا میں نے بیان کیا تو دونوں میاں بیوی آئے ہوئے تھے. بیان کے بعد بیوی نے آخنا گل سن، میں ہوں بیان سنیا مولانا صاحب دا، ہوں تو مینوں کاوڑ نہ چڑھاویں جے میں گالی نہ کٹنا. ہوں مینوں کاوڑ نہ چڑھاویں. تو چھوٹوں کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی بات ناگواری کا موقع نہ دیں. اگر ان سے کچھ ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں. اور بڑوں کے ذمہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو شفقت دیں، محبت دیں، پیار دیں. آج کے والدین نے اپنی اولاد پاگل کر دی ہے. یہ A کتنے آئے اور گریڈ کتنے آئے اور فرسٹ ڈویژن کیوں نہیں آئی، فرسٹ کیوں نہیں آئے. کتنے بچے ذہنی مریض ہو گئے ماں باپ کے اس پریشر کی وجہ سے. پڑھائی اچھی کیوں نہیں، پڑھائی اچھی کیوں نہیں، پڑھائی اچھی کیوں نہیں. یہ فیصل آباد کے جتنے بڑے تاجر ہیں نا سب انگوٹھا چھاپ، سب ان پڑھ. جتنے یہ بڑے بڑے نام ہیں کارپوریشن اور بڑے بڑے گروپ آف انڈسٹری، یہ سب انگوٹھا چھاپ ان پڑھ لوگ ہیں. اور ان کے پاس ڈبل MA اور اکانومسٹ بیٹھے ہوئے نوکریاں کر رہے ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک ملنے آیا، سلوار پٹھی پائی ہوئی. واللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، الٹی شلوار پہنی ہوئی. اور 4 جماعتیں پاس تھا، 4 جماعتیں. اور ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل اس نے لگائی.
جدے میں. تو آج کے والدین نے اپنی اولاد، ایک تو 3 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے بستے، 3 سال کی عمر اسکول بھیجنے کی نہیں ہے، 3 سال کی عمر گود دینے کی ہے. ماں اپنے گود دے، پہلے 10 سال بچے کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے گا. اور کبھی اسکول، کبھی ٹیوٹر، کبھی اسکول، کبھی ٹیوٹر، تو پھر اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. جو دماغی خلیے ہیں ان پر یہ جیسے بجلی کا پیچھے سے پریشر زیادہ ہے تو یہ بلب اڑ جاتے ہیں. ایسے جب ہم اپنی اولاد پر پریشر ڈالتے ہیں تو ان کے یہ سارے دماغی بلب اڑ جاتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ترجیحات، احساسات ہی اور ہوتے ہیں. تو آج کے والدین بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، جو اپنی گود سے بچے کو نکال کر اس لڑکی کو دے رہے ہیں جس نے 30-40 لڑکوں کو پہلے سے پڑھانا ہے. تو وہ کیا گود لے گی اور کیا وہ توجہ دے گی؟ تو ماں ہو کے نہیں دے سکی، وہ ٹیچر ہو کے. اور یہ ہمارے اسکولوں والے کاروباری لوگ ہیں، خود کروڑوں اربوں کماتے ہیں، تنخواہیں اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ ٹیچر بیچارے روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، تو وہ دل سے پڑھا بھی نہیں سکتے. ایسے کہ لطیفہ ہے، وہ ٹیچر نے کہا بچوں سے، کہو بچوں CUP سب پر. تو بچوں نے کہا مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں، بولو CUP سب. تو انہوں نے پھر کہا مس CUP سب نہیں ہوتا، CUP کپ ہوتا ہے. تو مس نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت اہم مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو. نرمی، گالی نہ دو کسی کو، نہ نوکر کو، نہ کسی غریب کو، نہ کسی ملازم کو. اور ایسی ڈانٹ جس سے اگلا اپنی توہین محسوس کرے. اس کو تنبیہ نہیں کہتے، اسے توہین کہتے ہیں. تنبیہ اسے کہتے ہیں کہ جسے سن کر اگلا کہے ہاں واقعی مجھ سے قصور ہوا، چاہے وہ بچہ چاہے بڑا. لیکن اگر میں نے بچہ یا بڑا اس کو اس طرح کر کے جھنجھوڑ دیا کہ وہ کہے میری بےزتی ہوئی، کیونکہ عزت اور بےزتی کا جو شعور ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہے. ہمارے ایک بیل نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ کھانا چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا. تو نوکر نے بتایا میرے والد کو جی وہ چارہ نہیں کھا رہا. تو انہوں نے ڈاکٹر بلایا، اس نے دیکھا، کہا جی کچھ نہیں، کوئی مرض تو کوئی نہیں. پتہ نہیں اس نے کچھ کیا نہیں کیا، میں چھوٹا تھا یاد. پھر ایک حکیم تھے دیسی، تو میرے والد صاحب نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا، وہ ان کو وہاں سے اٹھا. اس وقت سڑکیں ہوتی نہیں تھی تو وہ ایسے ہی گھوڑوں پر ہی ان کو اٹھا کے لائے. تو وہ بہت قابل تھے. اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہنتا ہے؟ تو ہمارا ایک نوکر تھا اللہ دیتا، تو اس کو دتو کہتے تھے. یا دتو ہے جی، دتو کا سائی. کہ ہوئے ریا اس کو نا بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے 3-4 اس کے سر میں مارے. کہنے لگا میاں صاحب پٹھے پاؤ. پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا. تو وہ میرے والد صاحب بڑے حیران ہوئے، بھائی ایک ہی چکر ہے، لتر دتو نو پہنتے پٹھے داند کھاون بہ گئے، ایک ہی چکر ہے. تو وہ حکیم صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اس کو بیماری کوئی نہیں تھی، اس نے اس کو کہیں سوٹا مارا ہے. اس کا وہ نہ غصہ لے کے پھر رہا تھا. جب میں نے اس کا بدلہ لے لیا 3-4 لتر مار چھڈے، ہوں ہو سکا ٹھیک ہے میرا بدلہ ہو گیا اس میں. یہ میں اپنے یہ تو اس واقعے کے وقت میں سامنے نہیں ہوں، لیکن میرے گھر کا واقعہ ہے. لیکن ایک واقعہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم تانگے پر جا رہے تھے. کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے پر جا رہے تھے. تو ہمارا ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا. ہمارے والد صاحب کو گھوڑوں کا شوق تھا، اچھے خوبصورت گھوڑے رکھتے تھے. وہ بہت نخرے والا تھا، بڑی خوبصورت چال چلتا تھا. لیکن اس میں ایک تھی مصیبت کہ اس کو چھانٹا مارو تو وہ غصے میں آ کے رک جاتا تھا، چلتا نہیں تھا. تو بڑی مشکل سے اس کو دوبارہ چلاتے تھے. تو ہم
جا رہے تھے دونوں، تو ہمارا کوچوان تھا چاچا گامو، اس نے اس کو چھانٹا مارا، وہ کھڑا ہو اور ایسے روک کے ایسے اس نے بڑی لگام کھینچی، ہلایا جلایا. تو پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا 2-3 آدمی بلا کے تانگے کے پہیے کو گھماتے تھے، 2 ادھر سے 2 ادھر سے. تو جب وہ تانگے کا دھکا لگتا تو گھوڑا چل پڑتا. تو انہیں بندے بلائے، 2 نے ادھر سے 2 نے ادھر سے دھکا دیا تو وہ ایسے جم کے کھڑا ہوتا، وہ پہیے بھی نہیں ہل سکے. سارے جب وہ جتن ناکام ہو گئے تو اب میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتاؤں، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھ کے کہنا خدا دا نائی ہوں تو ٹور پاؤ. یقین مان. اس کے بعد اس نے پگڑی سر پہ رکھی اور آگے لگام اٹھائی تو گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا. عزت نفس کا تو ایک جانور بھی تقاضا رکھتا ہے. ہم تربیت کے نام پر بچوں کو ذلیل کریں، انتظام کے نام پر نوکروں کو ذلیل کریں، حساب کتاب کے نام پر بخیل بنیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں تو نسل تو برباد ہو جائے گی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب، بہت بڑی اللہ کی رحمت آپ پر آئی اور آپ نرم ہو گئے. اگر آپ کے بول میں سختی ہوتی، مزاج میں ہوتی، آپ کو چھوڑ کے نہیں بھگدڑ مچ جاتی، تو آج کے والدین یا آج کا ٹیچر یا آج کا استاد یا آج کا بڑا یا آج کا خامند اپنی بیوی کے ساتھ یوں شدت اختیار کرے، والدین اولاد کے ساتھ شدت اختیار کریں، ماں باپ بچوں کے ساتھ، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ، مالک اپنے نوکروں کے ساتھ ایسی شدت اختیار کرے گا تو ان کی زندگی کیسے صحیح ہوگی؟ کس طرح محبت کے پھول کھلیں گے؟ بیوی خامند کے ساتھ بدتمیز ہو جائے پھر یہ کہے کہ میرا خامند میرے اوپر قربان ہو، کیسے ہوگا؟ زبان کا بول محبت کے پھول اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی. اگر اپنے دلوں میں کسی کی محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت بٹھانا چاہتے ہو، بول میٹھا کر لو. کوئی ناگواری ہے برداشت کرنا سیکھ لو تو آپ دلوں پہ راج کرو گے. دلوں پر راج کرنے کا راستہ تواضع ہے، عاجزی ہے، محبت ہے، پیار. ایک مضمون اور بیان کرنا تھا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بس اتنا ہی بیان کرنا تھا. یہ چوتھے پارے کا آخر جو رکوع ہے وراثت کا بیان ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. وراثت کا علم آپ نے فرمایا سیکھو کہ یہ آدھا علم ہے. حیرانی والی بات ہے، آدھا علم ساری شریعت اور آدھا علم صرف وراثت. صرف وراثت. ہمارا معاشرہ ہندو سے مسلمان، ہماری روٹس پیچھے جا کر ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھوں سے جا کے مل جاتی. کچھ قبائل جو اسلامی دنیا سے آئے، قریش ہیں، سادات ہیں، یا اور بہت سے وہاں سے آئے ہوئے جو قبائل ہیں، وہ شروع سے مسلمان. ورنہ ہم اس خطے کے لوگ ہندو سکھ سے مسلمان، بدھ سے، جین سے مسلمان. ہندو معاشرے میں اور ہندو تہذیب میں بیٹی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں. لہٰذا یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ ہندوؤں سے ہے. وہ اپنی بچی کو کچھ دینا کوئی منع نہیں ہے، میرے نبی نے بھی دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سبحان اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ جو مجھے محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو آپ نے اپنی بیٹی کو ایک پلنگ دیا، ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، 2 چادریں دی، ایک کالے رنگ کی اور ایک پرنٹڈ.
2 گھڑے دیے، ایک مشکیزہ دیا، ایک چکی دی، ایک لوٹا دیا، ایک مسلح دیا، اور ایک بازو بند یہاں وہ زیور تھا چاندی کا، یہاں پہنا جاتا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو یہ چیزیں عطا فرمائیں، لیکن ہندو رسم میں جہیز اس لیے ہے کہ بس یہ اس کو دے دیا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہی تہذیب جب اسلام آیا تو پتہ نہیں محنت نہیں ہوئی یا محنت کرنے والوں نے محنت بہت کی، معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا، جو معاشرت کا اسلام تھا وہ جگہ نہیں پکڑ سکا۔ اور اب بھی جو نظر آتا عبادات ہیں، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی پگڑی، ٹوپی، بس آگے اخلاق کیسے ہیں، بول کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، بددیانت ہے، دیانتدار ہے۔ عبادت بازار بھرے پڑے ہیں جھوٹ بددیانتی سے۔ تو معاشرت کو، اور معاشرت مشکل اسلام، معاشرت مشکل اسلام۔ تو میرے نبی نے شادیاں کی معاشرت سمجھانے کے لیے، اور پوری دنیا میں کسی کے پاس وراثت کا قانون نہیں ہے سوائے امت مسلم۔ اس امت کے پاس وراثت کا قانون ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اٹلی میں گیا ابھی 3-4 سال پہلے، تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں جو زمیندار ہیں، زمینداریں ہیں، لیکن وہ بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، جس کے پاس 2 ایکڑ ہوتے ہیں، وہ 2 ایکڑ میں اس کا گھر بھی ذاتی ہوتا ہے، گاڑی بھی اپنی ہوتی ہے، اور اس کی کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 2 ایکڑ والا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پوری زمین ایک بڑے بیٹے کو مل جاتی، چھوٹوں کو نہیں ملتی، بڑے بیٹے کو مل جاتی۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، صرف ایک کو ملے گی اور وہ بڑا بیٹا ہوگا۔ جو چھوٹے بیٹے ہیں، یہ اٹلی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ زمین کی وراثت صرف بڑے بیٹے کے لیے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زمین تقسیم نہ ہو، کٹھی ہو، بڑے یونٹوں تک یہ کام کرنا آسان۔ اسلام نے ہمیں وراثت کا قانون دیا، اور یہ جو شروع ہو رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ وصیت، ارض واسعہ، سرسبز زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں، سرسبز، شاداب، خوشحال زمین کو۔ وصیت وہ بول ہے جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے، شاداب کر دے۔ وصیت وہ بول نہیں ہے جو دلوں کو توڑ دے، کاٹ دے۔ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں اس کو نصیحت تھوڑے تو کھلے مارنا کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کا انداز سنو، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ یہ طرز کلام یوں ہے جیسے بیٹے کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں، اور سائل پوچھتا ہے کہ یا اللہ بیٹے کا وراثت میں کیا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، عرب بھی یہی کرتے تھے، جائیداد بیٹے قبضہ کرتے تھے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہندو کلچر بھی یہی تھا، جائیداد بیٹے لیتے تھے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسلام جب آیا تو بیٹیوں کو نہیں ملتا، تو سوال یوں اٹھتا کہ یا اللہ بیٹی کو کتنا دیا جائے۔ تو پھر قرآن کہتا للانثى مثل نصف حظ الذکر، کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ لیکن قرآن نے عجب تعبیر، سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی قرآن کی حسن و جمال کا جلوہ نصیب فرمائے، تمہیں بھی نصیب فرمائے۔ قرآن ایسے اترا کہ جیسے بیٹے کا حصہ ہی کوئی نہیں، اور بیٹیوں کی وراثت ہے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے یا اللہ تو یہ بیٹے کو کتنا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا 2 بیٹیوں کو میں نے کہا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے۔
سبحان کمال.